نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میں سید شاہد حسین گردیزی آج آپ حضرات کے سامنے لائیو ہوں۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس مہینے میں ذکر اہل بیت اطہار و شہدائے کرب و بلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفقائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے کہ کربلا میں جو انہوں نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جیسے کہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم نے۔ یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین متین کو بچایا ہے۔ اور یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ ہم کلام پڑھتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ یہ خواجہ صاحب کا کلام ہے۔ شروع سے ہمارے علماء اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ کلام خواجہ صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو میں نے ریسرچ کی ہے یہ خواجہ صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی معینی رافضی ہے جس کا یہ کلام ہے۔ اور یہ جو آخری لفظ ہیں، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، یہ جو کلمے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کو بہت زیادہ کم کر کے حسین پاک کی شان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ مثلا بنا کا معنی ہے بنیاد، تو جس نے یہ لکھا ہے اس نے
اپنے اندر کے بغض کو ظاہر کیا ہے نبی پاک کے ساتھ جو اس کے اندر کا بغض ہے کہ دین کی کلمے کی بنیاد حسین ہے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی کلمے کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسین نہیں ہے۔ اگر یہ شعر پڑھنا ہے تو خدا را ایسے پڑھیں، حقا کہ بقا لا الہ است حسین، کلمے کو باقی رکھا ہے حسین نے، کلمے کی بنا حسین نہیں ہے، کلمے کی بقا حسین ہے۔ تو خدا را ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ آنا چاہیے، ہمیں لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ کس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں کسی کی گستاخی تو نہیں ہو رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ یہ لفظ جو ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین کہ کلمے کی بنیاد ہی حسین ہے، تو خواجہ صاحب تو ایسا لکھ ہی نہیں سکتے، وہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفکر اور اللہ کے ولی اور خدا کے قرب یافتہ رسول اللہ کے اتنے قریب، تو وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ تو اگر یہ شعر پڑھنا ہی ہے تو پھر کہیں حقا کے بقا لا الہ است حسین، کلمے کی بقا حسین ہے، حسین نے کلمے کو باقی رکھا ہے، بچایا ہے۔ تو پلیز اس بات پہ غور کریں، اور آئندہ یہ جو آخری مصرع ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ نہیں پڑھنا، حقا کے بقا لا الہ است حسین پڑھنا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔